السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 642 سے پڑھیں گے آج۔ وقت اذان الصبح، صبح کی اذان کا وقت، فجر کی اذان کب دی جاتی ہے، یہ باب اس بیان میں ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 642۔ عن انس رضی اللہ عنہ ان سائلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن وقت الصبح۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک ایک سوال کرنے والے نے، پوچھنے والے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا عن وقت الصبح، صبح کے وقت، فجر کے وقت کے بارے میں، کہ فجر کا وقت یا فجر کی نماز کب پڑھیں۔ فأمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلالا فأذن، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، بس انہوں نے اذان کہی۔ حین طلع الفجر، یہ محل استشہاد ہے، یہاں سے دلیل پکڑی جا رہی ہے کہ فأذن حین طلع الفجر، بس انہوں نے اذان کہی جب فجر طلوع ہوا۔ فلما کان من الغد، اور وہ آدمی ظاہری بات ہے پھرا رہا ہوگا، دوسرے دن بھی وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس نے رہائش کی ہوگی تاکہ نماز کی جو اوقات ہیں وہ معلوم کر سکے۔ فلما کان من الغد، پس جب دوسرا دن ہوا، اخر الفجر، تو فجر کو مؤخر کیا، حتی اسفر، یہاں تک کہ اس کو خوب روشن کیا۔ فجر کو مؤخر کیا یعنی اس کو دیر سے پڑھا، حتی اسفر، یہاں تک کہ اس کو خوب روشن کیا۔ ثم امرہ، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا۔ فاقام، بس انہوں نے اقامت کہی۔ فصلی، بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی۔ قال ھذا وقت الصلاۃ، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ نماز کا وقت ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم نے نماز فجر کو اول وقت میں ادا کرنا ہو تو اذان بھی اسی وقت دی جائے گی، یعنی جیسے ہی فجر طلوع ہوا اسی وقت ہم نے اذان دی اور اس کے 15 یا 20 منٹ بعد نماز پڑھی۔ لیکن اگر ہم نے فجر کو روشن کر کے پڑھنا ہے کسی بھی سبب سے تو پھر اذان بھی اسی مناسبت سے دی جائے گی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ فجر طلوع ہوتے ہم نے اذان دی اور سورج طلوع ہونے میں ابھی تقریباً 2 گھنٹے باقی ہیں تو ہم 1 گھنٹہ لیٹ کر کے اور پھر ہم نماز پڑھیں۔ اذان کا مقصد ہوتا ہے لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنا، جب لوگ جمع ہو گئے تو پھر اسی وقت نماز کے لیے جماعت کھڑی کر دی جائے گی۔ اگر ہم دن کو روشن کر کے اور فجر کی نماز کو کسی بھی سبب سے مؤخر کر کے پڑھ رہے ہیں، اس کے آخری وقت میں ادا کرنا چاہتے ہیں تو اذان بھی اسی وقت دی جائے گی۔ تو فجر کی اذان کا جو وقت ہے وہ معلوم ہو گیا کہ اس کا آغاز جو ہوتا ہے فجر کی نماز، اس کا جو آغاز ہوتا ہے اذان دینے کے لیے وہ طلوع فجر کے ساتھ، طلوع فجر سے پہلے اذان نہیں دی جا سکتی، اور اگر غلطی سے اذان دے دی گئی تو اس اذان کو دہرایا جائے گا۔
جیسا کہ اس بارے میں بھی حدیث آگے وارد ہوئی ہے کہ ایک غلطی ہو گئی تھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس غلطی کی اصلاح کر دی اور فرمایا کہ اعلان کر دو کہ بندہ بھول گیا تھا. ٹھیک ہے, واضح مسئلہ کہ اگر ہم نے آخری وقت میں فجر کی نماز پڑھنی ہے تو نماز کو بھی, اذان کو بھی ہم اسی طریقے سے مؤخر کر کے اور پھر اذان دیں گے. تو فجر کی اذان کا وقت ہمیں معلوم ہوا کہ کس وقت اذان دینی ہوگی. جی ہاں, اتنا وقت دینا چاہیے اذان کے بعد. جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے ہم گزر چکا ہے ہمارے پاس ہے کہ سورج شروع ہو چکا تھا اور سورج طلوع ہونے کے بعد جب دوسری جگہ پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوچ کر جانے کا حکم دیا اور وہاں پر جا کر دوبارہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو دوبارہ سے بلال رضی اللہ عنہ نے سورج نکلنے کے بعد اذان دی تھی. اگر باقاعدہ ایک اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر ہم سے نماز قضا ہو گئی ہے اور وہاں اذان دینے والا کوئی بھی نہیں ہے جہاں ہم نے نماز پڑھنی ہے اور سب سے نماز رہ گئی ہے تو اس کے لیے بھی اذان دی جائے گی چاہے اس کا جو بھی وقت ہو. جی کوئی سوال ہے؟ شیخ جو احناف کی مساجد ہیں ان میں سے بعض مساجد میں ایسا ہوتا ہے کہ اذان دے دی جاتی ہے اور اس کے آدھے پونے گھنٹے بعد پھر جماعت کھڑی ہوتی ہے, تو ان کو پھر واپس مطلب دینی چاہیے اسی وقت جب جماعت کھڑی ہو؟ نہیں, اس کیفیت کے اندر فرق ہے. وہ یہ ہے کہ ہم نے ذکر کیا کہ اگر فجر طلوع ہونے سے پہلے فجر کی اذان دی غلطی سے, جسے تہجد کا وقت ہے, اور بندے نے سمجھا کہ فجر کا وقت ہو چکا ہے اور اس نے اذان دی, تو اب دوبارہ جب فجر کا وقت ہوگا اور دوبارہ اذان دینی ہوگی. لیکن جب وہ فجر طلوع ہو گیا اور اس کے بعد اذان دے دی تو اس کے فوراً بعد 15-20 منٹ کا وقفہ کر کے نماز پڑھ لینی چاہیے. آدھا پونا گھنٹہ یہ اتنا لمبا وقفہ کر دینا یہ بھی سنت کے خلاف ہے, کیونکہ اذان اور اقامت کے درمیان اتنا زیادہ فاصلہ یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. اور اگر اذان دے دی ہے, نماز ہم نے لیٹ سے پڑھنی ہے, فجر طلوع ہو گیا, ہم نے اذان دے دی اور نماز ہم نے 1 گھنٹے کے بعد پڑھنی ہے, تو دوبارہ اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ کام خلاف سنت ہے. جی ہاں بالکل. اگلی حدیث ہے, حدیث کا نمبر ہے 643. اذان اور اقامت کے درمیان کتنا وقت ہونا چاہیے؟ اس بارے میں کوئی تحدید نہیں ہے کہ حدیث اگر منٹ بتائے گئے ہوں, ایسا تو نہیں ہے, لیکن اتنا ہے کہ اتنا وقت ہو کہ ایک شخص اٹھے اور اس کے بعد جا کر اگر وہ غسل کرنا چاہے تو آرام سے وہ غسل کر سکے. یعنی جیسے فجر کا وقت ہے, فجر کی اذان اور فجر کی اقامت میں اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ ایک شخص اٹھے اپنی ضروریات سے فارغ ہو اور غسل کرے اور فجر کی 2 رکعتیں پڑھ سکے. کتنا ٹائم اس کے لیے چاہیے؟ 20 منٹ, اور الحمدللہ ہمارے یہاں 20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے. اور عام طور پر جو ظہر اور عصر کے لیے اذان دی جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس کے لیے جتنا وقت چاہیے ہوتا ہے کہ بندہ 4 رکعت, یعنی اس کے بعد آپ اذان ہو گئی, اذان کا بندے نے جواب دیا, قضاء حاجت کے لیے گیا, وضو کیا, مسجد میں آیا, 4 رکعت پڑھی. اس لیے کتنا وقت چاہیے؟ 15 منٹ, کیونکہ 5-5 منٹ کی 2 رکعتیں ہو جاتی ہیں اور 5 منٹ میں اس کا وضو اور ضرورت سے فارغ ہو سکتا ہے وہ. تو الحمدللہ اتنا ہی وقفہ ہوتا ہے, یہ کافی ہوتا ہے. صحیح, بالکل, بندے کو تو یہ چاہیے, لیکن اب کم از کم وقت کتنا ہو تو ہم اس کی بات کر رہے ہیں. آواز کم آ رہی ہے, آواز سمجھ نہیں آ رہی. شیخ آپ نے بھی ایک بات بولی تھی نا کہ اگر سب کی نماز, زیادہ لوگوں کی نماز قضا ہو جائے تو جب وہ اس کو دہرائیں گے تو اس کے لیے اذان دیں گے, یہ بتایا تھا آپ نے. جی, اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یعنی جس جگہ پر مثال کے طور پر ایک پورے علاقے کے اندر ایک ہی مسجد ہے اور سب کی نماز قضا ہو گئی, یا پھر کہ سب کے سب سفر میں کسی ٹرپ میں ہیں, کہیں گھومنے کے لیے جا رہے ہیں اور وہاں پر ان سب سے جو ہے وہ نماز رہ گئی. اب جہاں پر
انہوں نے کوئی اذان نہیں سنی، جس جگہ پر ہیں، جیسے جنگل میں ہیں، کسی صحرا کے اندر ہیں، کسی پارک میں ہیں، تو وہاں پر اگر نماز قضا ہو گئی ہے لیکن وہاں پر کوئی مسجد نہیں ہے، وقت پر اذان نہیں ہوئی، تو جب انہوں نے نماز پڑھنی ہوگی تو اس وقت اذان دیں گے، یہ مطلب ہے۔ یہ نہیں کہ گھر کے اندر قضا ہو گئی تو پھر اس وقت بھی کھڑے ہو کر پہلے اذان دیں، یہ نہیں ہے۔ اگلا باب ہے کیف یصنع المؤذن فی اذانہ، کیسے کرے گا مؤذن اپنی اذان میں، یعنی اس کو اذان دیتے ہوئے کون سا کام کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، عن عون ابن ابی جحیفۃ عن ابیہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فخرج بلال۔ عون بن ابی جحیفہ اپنے والد ابو جحیفہ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، بس بلال رضی اللہ عنہ نکلے، فأذن، بس انہوں نے اذان دی، فجعل، جعل شروع ہوئے، فجعل بس وہ شروع ہوئے، ویسے جعل کا معنی ہوتا ہے کیا، لیکن یہ افعال عامہ میں سے ہے تو یہ تفق کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، تفق یعنی وہ شروع ہوا۔ فجعل تو بلال رضی اللہ عنہ شروع ہوئے، یقول وہ کر رہے تھے، فی اذانہ، فی اذانہ اپنی اذان میں، ہاکذا اس طرح، ینحرف وہ پھر رہے تھے، مائل ہو رہے تھے، یمیناً و شمالاً دائیں اور بائیں۔ تو یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اذان دیتے ہوئے کانوں کے اندر انگلیاں ڈالنا، ٹھیک ہے نا، یہ اذان کا حصہ نہیں ہے۔ یا پھر یہ کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو انگلی کان کے اندر ڈال کر اذان دے رہے ہوتے ہیں، کوئی دونوں ڈالتے ہیں، تو یہ اذان کا حصہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح دائیں اور بائیں پھرنا، یہ بھی اذان کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ انہوں نے یہ کام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں کیا تو ہم اس کو سنت ضرور کہیں گے، لیکن اگر کوئی بندہ کھڑے کھڑے اذان دے دیتا ہے، کانوں میں انگلیاں ڈالنا، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ دوسری صاحب قاریوں کو دیکھتے ہیں نا کہ وہ کان کے اوپر ہاتھ رکھ کر پڑھتے ہیں، تو اس سے جو نا وہ آواز جو ہے وہ جلدی اس کے کان تک پہنچتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے آواز کے اندر قدرتی طور پر تیزی پیدا ہوتی ہے۔ تو جتنا کان کے اندر انگلی ڈال کر اور آواز زور سے لگائیں گے تو اسی قدر آواز بلندی سے جو ہو دور جاتی ہے۔ موجودہ دور میں تو لاؤڈ اسپیکر ہوتے ہیں، تو اگر کوئی اس کو چھوڑ بھی دیتا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ اس نے ایک سنت کو چھوڑا ہے، ورنہ آسان ہو جائے گی۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اذان کا ایسا رکن ہے کہ اس کے بغیر اذان نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے۔ صحیح، یعنی ایک کام مستحب ہے، سنت ہے یہ، لیکن اگر اسے چھوڑ دیتے تو بندہ گناہ گار نہیں ہے۔ اذان کے دوران بات کرنا، یہ ہم کئی مرتبہ اس میں ذکر کر چکے ہیں کہ اذان کے دوران بات کرنا کوئی کبیرہ گناہ نہیں ہے، لیکن اذان کے ادب کے خلاف ہے۔ ینحرف، بلال رضی اللہ عنہ پھر رہے تھے، یمیناً و شمالاً دائیں اور بائیں۔ یہ دائیں اور بائیں کب پھرنا ہے؟ حی علتین، یہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، ان دونوں جملوں کی ادائیگی کے موقع پر دائیں اور بائیں جو ہے وہ پھرنا ہوتا ہے۔ یعنی حی علی الصلاۃ کہا تو 2 مرتبہ دائیں طرف دیکھیں گے، حی علی الفلاح کا 2 مرتبہ بائیں طرف دیکھیں گے۔ جی جی ہاں، اس کو حی علی کہتے ہیں، حی علتین، حی علتین، یعنی یہ حی نہیں، حی علتین، علتین، جی ہاں، حی علتین۔ ہاں، اب
ये फिर एक नया मसला शुरू हो जाएगा कि जब अजान हो रही होती है और हम क्यों पढ़ रहे होते हैं। सही है, एक है अजान का जवाब देना और एक है बात करना, इन दोनों के अंदर फर्क है। अगर आप अजान का जवाब दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो फिर कोई हालत की बात नहीं कि ये ऐसा कोई गुनाह नहीं है कि जिस वजह से आप गुनाहगार बन रहे हो अगर आप अजान का जवाब दे रहे हैं तो। और अगर आपके इलाके में बहुत ज्यादा अजानें हो रही हैं तो आप किस किस की अजान का जवाब देंगे? सिर्फ जहां आप नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि अजान का जवाब देना दो तरीके से होता है, एक जबान से और दूसरा अमली तौर पर। कि अमली तौर पर आप अजान का जवाब देने के लिए वहां नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो जिस जगह पर आप नमाज के लिए जा रहे हैं तो उसका अगर आप जवाब देते हैं तो काफी है। ये हर एक अजान का जवाब देना बंदे के ऊपर लाजमी नहीं है, और वैसे पहली अजान का जवाब देना भी सुन्नत है। जी हाँ बिल्कुल, हदीस का नंबर है 643, हम पढ़ ली, आगे हम पढ़ रहे हैं 644। रफ़अ सौत बिल अज़ान, अजान के साथ आवाज को बुलंद करना। एक तो ये कि हमने जब अगर किसी को अजान के लिए मौज़न मुंतखब करना हो तो उसकी खूबियों में से जो खूबी जिसको देखना चाहिए, उसकी दीगर खूबियों के साथ साथ कि वो परहेजगार हो, और ये है कि ऐसा उसका यानी मकाम हो कि वो मस्जिद के अंदर रहने के और दीगर जिम्मेदारियां निभाने के यानी वो अहल हो, खूबियां उसके अंदर मौजूद हो। लेकिन यह हम तरीन खूबी है कि उसकी आवाज बुलंद हो। आपको शायद मालूम होगा कि जो मस्जिद हराम है और मस्जिद नबवी है, जिस तरह वहां पर जो मुअज्जिन है, जिस तरह आइम्मा बाकायदा उनकी सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से तनख्वाह मुकर्रर की हुई है, इस तरह मुअज्जिनों की भी है। और एक हैं, उन्होंने रमजान में मस्जिद हराम के अंदर जो है वो तरावी भी पढ़ाई थी, आदिल अल कलबानी। अगर आप इनको जो है वो सर्च करें यूट्यूब पर, तो ये आइम्मा हरम में से थोड़े एडवांस हैं। बल्कि पिछले दिनों तो उनकी जो एक वीडियो भी वायरल हुई थी कि जिसमें शायद कोई जिस तरीके से यानी कोई से प्रोमो होता है ना किसी प्रोग्राम का, किसी फिल्म का, तो वो उसके अंदर जो है वो जाहिर हो रहे थे। लोगों ने जो है उसके ऊपर बड़ा जो है तबसरे किए कि ये इमाम हरम होकर ये ऐसी हरकतें कर रहा है। तो बहरहाल वो थोड़ा खुला डुल्ला जो है वो बातचीत करता है। उसी ने जो है वो इंकिशाफ किया था कि मस्जिद हराम के आइम्मा और मस्जिद हराम के जो मुअज्जिन है वो और मस्जिद नबवी के, तो इन सब की जो तनख्वाह है वो बराबर बराबर होती हैं। और ये भी इंकिशाफ किया था कि शायद 5000 रियाल, यानी एक मुनासिब सी तनख्वाह ही है वहां के हिसाब से। क्योंकि जो इंजीनियर्स होते हैं तो उनकी जो मैंने जो मालूम किया था कि तकरीबन 25,000 रियाल के करीब से उनकी तनख्वाहें होती हैं, मुख्तलिफ कंपनियां जो वो उनको देती हैं। लेकिन 5000 रियाल जब मैंने खुद ये बात सुनी तो मुझे खुद हैरत का झटका लगा कि यानी ये मामूली सी तनख्वाह है, ये तो तनख्वाह कोई आम सा यहाँ का जो गया हुआ मजदूर भी वो भी जो ना वो हासिल कर लेता है। तो बहरहाल वहां पर भी आइम्मा और मुअज्जिनीन जो हैं जिनको मुंतखब किया जाता है, आप किसी भी मुअज्जिन की अजान सुने उसके अंदर ये खूबी मिलेगी कि आवाज उनकी बहुत खूबसूरत और बहुत ही बुलंद होती है, कड़कदार आवाज, यानी बंदे की यानी दिलो दिमाग में घिर जाने वाली। रफ़अ सौत बिल अज़ान, अज़ान के साथ आवाज को बुलंद कर देना। अन अबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, आपके हदीस कहां से शुरू हो रही है? अब जी कहां से? अन्ना अबा सईद क़ाल लहू, बेशक अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने अब्दुर्रहमान बिन अबी सासा, ठीक है ना, उनसे कहा इन्नी अराका तुहिब्बुल गनम, बेशक मैं तुम्हें देखता हूं कि तुम बकरियों को पसंद करते हो। तुहिब्बुल गनम, बकरियों को पसंद करते हो। वल बात यह था, और देहात को, यानी गांव देहात में गांव देहात वाली जिंदगी और बकरी और मवेशियों वाली जिंदगी तुम्हें पसंद है। फ़इज़ा कुन्त फ़ी गनमिका, बस अब तुम अपनी बकरियों में हो, गांव के अंदर हो, तुम्हारे पास बकरियां हो, करीब करीब कोई ना हो, बकरियों के बाड़े के अंदर हो,
औ बादियतिक, या अपने देहात में हो, फ़अज़्ज़नत बिस्सलाति, बस तुम नमाज के लिए अजान दो, फरफ़ा सौतक, बस तुम अपनी आवाज को बुलंद करो। इससे पता चला कि अगर कोई बंदा अकेले भी हो और वहां पर उसने नमाज पढ़नी हो तो वो भी अजान देगा। फ़इन्नहु ला यस्माउ मदा सौतिल मुअद्दिन, बस बेशक ला यस्माउ नहीं सुनेगा, मदा सौतिल मुअद्दिन, मुअज्जिन की आवाज की लंबाई के बकदर, मुअज्जिन की आवाज की जो लंबाई है, मदा लंबाई, सौतिल मुअद्दिन मुअज्जिन की आवाज, मुअज्जिन की आवाज की लंबाई की बकदर जो सुनेगा, जिन्नुन वला इंसुन, कोई जिन्स, कोई जिन और ना कोई इंस, ना कोई जिन और ना कोई इंस। और ये बात हम पीछे भी जिक्र कर चुके हैं कि लफ्ज जिन ये जमा है, इसकी मुफरत क्या आती है? जिस तरह इंस, इंस जमा है ना, इसकी मुफरत क्या है? इंसान। जिन जमा है, इसकी मुफरत क्या है? जिन्नीयुन, आखिर में या, जिन्नीयुन, जिन्नी। इंसान इसकी जमा है इंस, और जिन्नी इसकी जमा है जिन। जैसे कुरान करीम में है ना, अल्लाह ताला फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल जिन्ना वल इंसा, ये दोनों इस्म जमा है। तो फरमाया कि नहीं सुनेगा मुअज्जिन की आवाज की लंबाई की बकदर कोई जिन्स और ना कोई इंस। जी, जिन्नियुन, जी हाँ जी। वला शैउन, और ना कोई और चीज कि जिसके अंदर सुनने की सलाहियत हो, इल्ला शहिद लहु यौमल क़ियामति, मगर वो क़यामत के दिन मुअज्जिन के लिए गवाही देगी। फिर आगे अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया समिअतुहु मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। तो इस हदीस मुबारका में मुअज्जिन की बड़ी फजीलत वारिद हुई है कि ये मुअज्जिन, ये जो काम है, अगर से हमारे यहाँ इसको मामूली समझा जाता है, क्योंकि मस्जिद की सफाई सुथराई और दीगर जिम्मेदारियां, वजू खाने की सफाई, और कुछ मसाजिद के अंदर तो बाथरूम की सफाई भी मुअज्जिन से ही करवाते हैं, और ये कि मस्जिद में मुअज्जिन जो होता है वही अजान भी देता है, सारे काम कर रहा होता है, यानी समझे कि खादिम। भले दुनिया उसको किसी भी नजर से देखिए, वो अपनी जरूरियात के तहत मस्जिद से जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर उसकी नीयत खालिश है तो उसके लिए ये अजर है कि जहां जहां तक उसकी आवाज जाती है, और शर्त नहीं कि उसकी कुदरती आवाज, भले किसी भी वसीले को इख्तियार करके, जैसे लाउड स्पीकर है, जहां जहां तक उसकी आवाज जाएगी, क़यामत के दिन जहां जहां तक उसकी आवाज गई होगी, सारे लोग उसके लिए, सारे जिन, सारे इंस, और उसके अलावा जितनी भी जानदार चीजें सब उसके लिए गवाही देंगी, उसके लिए वहदानियत की कि या अल्लाह ये तेरा जो है वो, यानी वो वाहिद बंदा था और इसने तेरी खातिर हमें जो है वो बुलाया था। जाला माना इस्तेमाल होता है तौफीक, शुरू हुआ। जी जी हाँ बिल्कुल। शेख का नाम हमने जिक्र किया, आदिल कलबानी, ये नाम है उनका। जी हाँ, नहीं अभी तो रियाल 55 तक चला गया है। जी हाँ, थोड़ा अपडेट रहे। अच्छा जी हाँ, अफाल शुरू में से हैं। तौफीका, तौआ है, तौआ। काश में कारी होता तो आपको सवाल की जरूरत ना होती। जी, रिहाइश नहीं, वो मोहसिन भी सऊदी होते हैं। दिया अब ये पता नहीं ये सहूलत है कि नहीं है। बादी का माना है देहात। हमारे शेख जा रहे थे तो उन्होंने जो है वो हमें बताया था कि रियाल का रेट अब ये चल रहा है, और मेरा भाई भी मदीना में पढ़ रहा है, उसने भी मुझे यही सूरत हाल बताई थी, पता नहीं क्या है। लेकिन यहां पर तो बहुत महंगाई हो गई है सर, 10,000 भी कम होते हैं। ठीक है, अगली हदीस है 645। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु
سمعہ من فم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے اس کو یعنی اس جو حدیث بیان کر رہے ہیں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے سنا۔ یہ تاکید ہے کہ یہ آپ کے نے خود الفاظ بیان فرمائے، ابو ہریرہ نے کسی صحابی کے واسطے سے نہیں سنا بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک سے براہ راست سنا۔ یقول، آپ فرما رہے تھے، المؤذن یغفر لہ، کہ مؤذن کو بخش دیا جاتا ہے، بمد صوتہ، اس کی آواز کی لمبائی کی بقدر۔ کیا معنی آواز کی لمبائی کی بقدر؟ مانا جہاں پر مؤذن اذان دے رہا ہے وہاں سے لے کر جہاں تک آواز پہنچے گی وہاں تک اگر اس کے گناہ ہوں اور اس پوری جگہ کو جو نا وہ چاروں طرف سے بھر دیا جائے گناہوں سے، ٹھیک ہے نا، تو پھر یہ ہے کہ اگر اس قدر بھی اس کے صغیرہ گناہ ہوئے تو اس کی آواز کی لمبائی کی بقدر چاروں طرف سے اس کے وہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ، اور اس کے لیے گواہی دے گی ہر وہ چیز جو تر ہو اور جو خشک ہو۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ پیچھے حدیث میں جن، انس اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز کی جو جاندار ہو، اب یہاں پر رطب اور یابس یعنی کوئی بھی چیز تر اور کوئی بھی چیز جو خشک ہو، تو اس کے اندر حجر، شجر، جمادات ہر چیز داخل ہو گئی، حتیٰ کہ ریت کے جو ذرات ہیں وہ بھی اس کے اندر داخل ہو گئے۔ کس قدر فضیلت ہے کہ یہاں سے اگر آپ اذان دیتے ہیں اور 1 کلومیٹر تک اگر آپ کی اذان کی آواز جاتی ہے تو اس دوران کتنے زیادہ گھر آتے ہوں گے، کتنے درخت آتے ہوں گے، کتنے انسان، کتنے کیڑے مکوڑے، کتنے جو پتے اس کے اندر شامل ہوں گے، تو ساری چیزیں مؤذن کے لیے کل قیامت کے دن گواہی دیں گی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی مؤذن کی فضیلت وارد ہوئی ہے، اس کے لیے جو اجر ہے اس کا ذکر ہے۔ آگے حدیث کا نمبر ہے 646۔ مؤذن اپنی جاب الگ بھی کرتے ہیں اور کاروبار بھی، امام بھی کاروبار جاب اگر دوسری بھی کرتے ہیں، جہاں تک اس کی آواز جاتی ہو۔ آئیڈیا سے لیڈیز اس نعمت سے محروم ہے، یہ صغیرہ گناہ ہی، جی ہاں یہ صغیرہ گناہ ہے، جی ہاں یہ فضیلت مردوں کے لیے ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا نا کہ مرد جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں اور دیگر معاملات، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ آیت کریمہ نازل فرما دی کہ نہیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ جس کو چاہتا ہے جس کے اوپر جو ہے وہ فضیلت عطا فرماتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بس اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ ایک علاقے میں ایک سے زیادہ اذان ہو سکتی ہیں، جہاں جہاں پر مسجد موجود ہے تو وہاں وہاں پر اذان دی جائے گی۔ اذان کے وقت سر کور کرنا ضروری ہے اگر گھر میں ہوں لیڈیز کے لیے۔ پہلی بات تو لیڈیز اذان دے گی نہیں، اگر لیڈیز کے لیے کوئی مرد اذان دے رہا ہے گھر کے اندر تو گھر کے اندر دینے کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ مسجد کے اندر، محلے کے اندر اذان ہو چکی ہے، اگر وہاں پر اذان ہو چکی ہے تو دوبارہ گھر کے اندر دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی اچھا، سر میں اس کو سر پڑھ رہا تھا، وہ جو تر سے پڑھتے ہیں، سر کور کرنا، ٹھیک ہے، تو یہ تو ہر وقت ہونا چاہیے، وہ اذان کے ساتھ تو خاص نہیں ہے۔ جی نہیں، گھر کے اندر مثال کے طور پر اگر صرف شوہر ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر جو ہے یعنی یہاں پر بھی یہ مسئلہ ہے
کہ اگر ایک عورت گھر کے اندر ہے تو اس کو اپنے جو یعنی جسم کے کون سے اعضاء ہیں کہ جن کو اپنے محارم کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے؟ باپ، بیٹا، شوہر، بھائی، تو ان کی موجودگی میں ظاہری بات ہے جو اعضاء چھپے ہوئے ہوں تو وہ تو ہر وقت ہی چھپے رہنے چاہیے، جو ظاہر ہوں تو اس کے اندر جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے ان کو ڈھانپنا، یعنی اذان کے وقت کوئی چیز خاص نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اذان نماز کے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی عورت نماز پڑھ رہی ہے تو وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر چھپا لے، صرف اس کا جو ہے وہ چہرہ ظاہر ہو۔ ہاتھوں کی بھی کچھ علماء اجازت دیتے ہیں، پاؤں کی بھی اختلافی مسئلہ ہے، تو باقی اس کے علاوہ اس کو اپنے آپ کو یعنی پورا گھر کے اندر محارم کے سامنے چھپانا ضروری نہیں ہے۔ ہاتھ، پاؤں اور گردن، چہرہ تو یہ ظاہر کر سکتی ہے۔ شیخ، ابھی آپ نے جو ایک حدیث بیان کی کہ جس میں آپ نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ مردوں کو فضیلت حاصل ہوتی ہے کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں یہ سب کچھ، تو اس طریقے کی ایک حدیث میں نے کسی سے سنی تھی کہ اس کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ جواب دیا تھا کہ اگر وہ گھر کے کام جو گھر کے اندر رہ کر بھی گھر کے کام اس نیت سے کریں گی اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے تو ان کو اسی کے بقدر جو ہے وہ ثواب ملے گا، تو اس طریقے کی کوئی حدیث ہے؟ ان الفاظ کے ساتھ تو میرا علم انتہائی ناقص سے محدود ہے، میں نے نہیں سنی، ممکن ہے کہ کوئی اس طرح سے حدیث ہو، لیکن عمومی حدیث سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک عورت اذا صامت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت بعلها، کہ ایک عورت جب 5 نمازیں پڑھتی ہے، شوہر کی اطاعت کرتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، تو یہ عمل ہی اس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلانے کے لیے کافی ہے۔ تو یہ عورت کے لیے آسانی شریعت نے رکھی ہیں، حتیٰ کہ عورت کے لیے جہاد بھی حج کو قرار دیا گیا۔ باپ اور بھائی کے سامنے سکارف لینا ضروری ہے، دوپٹہ سر پر رکھنا ضروری ہے، اگر بھائی ہو یا باپ ہو؟ جی نہیں ہے، بھائی اور باپ کے سامنے سر کے اوپر دوپٹہ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ صحیح، صحیح، بالکل، اس کو اللہ تعالیٰ اس کے پہنچا دے گا۔ صحیح، بالکل۔ اچھا، اگلی حدیث ہے 640، اس کے اندر ایک مزید خوشخبری موجود ہے، آپ کے یہاں صحیح حدیث ہے یہ؟ جی، عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف المقدم، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالی اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں علی الصف الاول، علی الصف المقدم، پہلی صف پر، اگلی صف پر، علی الصف المقدم، اگلی صف پر، یعنی اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ والمؤذن یغفر لہ، اور مؤذن کو معاف کر دیا جاتا ہے، بخش دیا جاتا ہے، بمد صوتہ، اس کی آواز کی لمبائی کے بقدر، اس کی آواز کے کھنچاؤ کے بقدر۔ وَيُصَدِّقُهُ مَنْ سَمِعَهُ، اور اس کی تصدیق کرتا ہے یا تصدیق کرے گا، من سمعہ، جس نے اس کو سنا، من رطب و یابس، چاہے وہ تر ہو یا خشک ہو، قیامت کے دن ہر چیز اس کی تصدیق کرے گی، اس کے لیے گواہی دے گی کہ اس بندے نے وحدانیت کی گواہی دی تھی۔ وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ، وَلَهُ، اور اس کے لیے ہے، مثل اجر، اس اجر کی مثل، من صلی معہ، کہ جس نے اس کے ساتھ نماز پڑھی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ امامت کرواتا ہے اور کوئی آ کر اس کے ساتھ نماز میں شامل ہو جاتا ہے، یا امامت کوئی اور کرواتا ہے لیکن اس کی اذان کی وجہ سے وہ وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے آیا، تو جتنے بھی افراد مل کر نماز پڑھیں گے ان سب کی نمازوں کے ثواب کی بقدر اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس مؤذن کو بھی عطا کرے گا۔ تو دیکھیں کہ ایک نماز کا ثواب 10 نمازوں کے برابر ہے، اور ایک مسجد کے اندر کتنی بڑی عوام ہوتی ہے، بالخصوص جمعے والے دن، تو جتنے افراد آ کر نماز پڑھتے ہیں
تو ان تمام افراد کی نمازوں کے بقدر ثواب اس موزن کو بھی ملتا ہے۔ التصویب فی الاذان، ثوب یثوب، تصویب سے یہ لفظ دیا گیا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے کہ اعلان کے بعد دوبارہ لوٹنا، اعلان کرنے کے بعد دوبارہ لوٹنا، رجوع کے معنوں میں ہے التصویب، لوٹنا۔ معنی یہ ہوگا التصویب فی اذان الفجر، فجر کی اذان میں اعلان کا تکرار، یا آسان لفظوں میں تصویب بھی کہہ سکتے ہیں۔ تصویب فجر کی اذان میں اعلان کا تکرار۔ اعلان کیا ہوتا ہے وہ حدیث کے اندر مذکور ہے۔ یہ جو اجر ذکر کیا گیا ہے یہ ہر جو ہے وہ اذان کے لیے ہے، ہر اذان دیتے ہوئے اس کو یہ ساری فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ثوب کپڑے کو کہتے ہیں لیکن یہاں پر تصویب ہے، ثوب نہیں ہے۔ ثوب یثوب تصویب سے۔ عن ابی محذورۃ رضی اللہ عنہ قال كنت اؤذن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان کی پیچھے کے یہ حدیث گزر چکی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود ان کو اذان سکھائی تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اذان دیا کرتا تھا، وَكُنْتُ أَقُولُ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ الْأَوَّلِ، اور میں فجر کی پہلی اذان میں کہا کرتا تھا۔ پہلی اذان یہاں پر یہ اس سے مراد اقامت کے مقابلے میں جو پہلی اذان ہے اس پہلی اذان میں کہا کرتا تھا، یعنی یہ اذان فجر میں، حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ اب یہ ہے کہ آؤ فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف، نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اب یہ جو ہے نا الصلاۃ خیر من النوم، یہ ایک مرتبہ اعلان ہے اور اسی اعلان کو دوبارہ ذکر کیا الصلاۃ خیر من النوم، تو یہ ہو گئی تصویب، یعنی اعلان کا تکرار۔ ٹھیک ہے، یہ فجر کی اذان میں تو تمام کلمات جو ہیں، تمام کلمات اذان کے، ان کے اندر ایک ہی پیغام ہے جو ہر اذان کے اندر ہوتا ہے، لیکن فجر کی اذان میں یہ گویا کہ اعلان کا تکرار ہوتا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اب یہاں پر ابو محذورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اذان دیا کرتا تھا، یہ تو مکہ کے اندر تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مؤذن کون تھے؟ بلال رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ۔ تو انہوں نے کب اذان دی؟ حنین کے بعد، اور اسی طرح ممکن ہے کہ فتح مکہ کے بعد انہوں نے اذانیں دی ہوں۔ بالکل، اور یہ سارا اجر اوپر جو ذکر ہو چکا ہے، یہ ظاہری بات ہے کہ ثواب سب کا سب اسی کے لیے جو بندہ خود موحد ہو۔ مشرک کے لیے تو ظاہری بات اس کے سارے اعمال تباہ ہیں، ضائع ہیں۔ آخر الاذان، اذان کے آخر میں کیا کہا جائے گا؟ اذان کے آخری الفاظ کیا ہیں؟ 649 حدیث کا نمبر ہے۔ عن بلال رضی اللہ عنہ قال آخر الاذان اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اذان کا آخر یہ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اگلی حدیث بھی ایسے ہی ہے۔ عن الاسود قال كان آخر اذان بلال رضی اللہ عنہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اگلی حدیث بھی اسی طرح ہی ہے، اور اس سے اگلی حدیث سے عن ابی محذورۃ ان آخر الاذان لا الہ الا اللہ، بالکل آخری جملہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ الاذان فی التخلف عن شہود الجماعت فی اللیلۃ المطیرۃ۔ الاذان، اذان دینا، فی التخلف، پیچھے رہنے کے بارے میں، عن شہود الجماعت،
जमात में हाजिर होने से फिल लैलतिल मतीरति, बारिश वाली रात में। मतलब यह है कि बारिश वाली अगर रात हो और अजान दी जा रही हो तो अजान में यह ऐलान किया जा सकता है कि आप घरों के अंदर रहें और घरों के अंदर ही नमाज पढ़ लें। अन अम्र बिन औस यक़ूलु अंबअना रजुलुन मिन तक़ीफ़िन। अमर बिन औस रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अंबअना हमें खबर दी, अंबअना हमें खबर दी, रजुलुन मिन तक़ीफ़िन तक़ीफ कबीले के एक शख्स ने, अन्नहु समिअ मुनादियन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि बेशक उस शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनादी को सुना, पुकारने वाले को सुना, यानी जो अजान दे रहा था। मुनादिया निदा देने वाला, पुकारने वाला। यानी फी लैलतिन बतीरतिन फी सफरी, यानी सफर में बारिश वाली रात में अजान दे रहा था। यक़ूल कह रहा था, हय्या अला सलाति हय्या अलल फलाहि सल्लू फी रिहालिकुम, सल्लू तुम नमाज पढ़ो, फी रिहालिकुम अपने घरों में। तो यह भी सुन्नत है कि अगर बारिश वाली रात हो तो उस मौके पर अजान के अंदर ये कलिमात कहे जा सकते हैं, क्योंकि अगर इशा की नमाज हो, मगरिब की नमाज हो या फजर की नमाज हो तो उस दौर के अंदर बिलखुसूस जब अंधेरा होता था, कीचड़ जमा हो जाता था, रास्ते पक्के नहीं होते थे, रास्तों के अंदर पत्थर, फिर ये कि जो सांप बिच्छू इसका भी खदशा जो लगा रहता था, तो इन तमाम तर नुकसानात से बचने के लिए शरीयत ने इजाजत रखी है। अगली हदीस भी ऐसे ही है, 654 हदीस का नंबर है। अन मालिकिन अन नाफिअन अन्न इब्न उमर अज़्ज़न बिस्सलाति फी लैलतिन दाति बर्दिन बरीहिन, कि बेशक इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अजान दी एक ऐसी रात में, दात बर्दिन वरीहिन, जो ठंडक वाली रात थी, वरीहिन और हवा वाली, मतलब इंतहाई सख्त सर्द रात थी और इंतहाई सख्त हवाओं के झक्कड़ चल रहे थे। फ़क़ाल अला सल्लू फिर रिहाल, उन्होंने अजान में कहा, खबरदार नमाज पढ़ो घरों में। फिर फरमाया, फ़इन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यअमुरुल मुअद्दिन, कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअज्जिन को हुक्म दिया करते थे, इदा कानत लैलतुन बारिदतुन दातु मतरिन, कि जब रात हो ऐसी रात की जो ठंडक वाली हो, दातु मतरिन बारिश वाली हो, यक़ूलु के मुअद्दिन कहे, अला सल्लू फिर रिहाल, कि खबरदार घरों में नमाज पढ़ो। ऊपर जो लफ्ज था सल्लू फिर रिहाल और यहां पर है अला सल्लू फिर रिहाल, तो दोनों अल्फाज साबित है। अला का माना होता है खबरदार, तंबीह के लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो ये कहने का भी है, ये हय्या अला सलाह हय्या अलल फलाह के बाद भी कह सकते हैं और पूरी अजान मुकम्मल करने के बाद भी कह सकते हैं। लेकिन सही बुखारी के अंदर एक रिवायत है, अब्दुल्लाह बिन हारिस रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि हमें इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने एक दिन जो है हमें खुतबा दिया। जब मौज़न हय्या अला सलाह पर पहुंचा तो उससे हुक्म दिया कि वो नमाज पढ़ने का, घरों के अंदर नमाज पढ़ने का जो ऐलान करें। तो बाज लोगों ने बाज की तरफ देखा तो उन्होंने कहा कि ये उस जात का हुक्म है कि जिस जात ने, यानी जो जात जो है वो मुझसे ज्यादा बेहतर थी, मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मेरा कोई हुक्म नहीं है। तो इससे भी ये पता चला कि ये जो अल्फाज हैं ये आखिर में भी कहे जा सकते हैं। तो दोनों मामले जायज हैं, चाहे तो हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह के बाद कहें और चाहे तो अजान देने के बाद ये अल्फाज कहें। मौजूदा दौर में भी हम इन सुन्नत पर अमल कर सकते हैं,
لیکن الفاظ صرف اتنا ہی کہیں گے, کوئی اور مزید اعلان نہیں کیا جا سکتا. اردو میں ہم اعلان نہیں کر سکتے کہ بارش ہو رہی لہذا گھروں کے اندر نماز پڑھیں. وہ ہم نے اذان کے اندر الفاظ اگر استعمال کر لیے تو ٹھیک ہے, اذان کے بعد کریں پھر بھی ٹھیک ہے, لیکن اس کا ترجمہ کر کے اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. برف باری میں بھی, جی ہاں, کیونکہ یہ بھی ایک بارش ہی کی ایک قسم میں. برف باری ہوتی کیا ہے, اصل میں بارش ہی ہوتی ہے نا, لیکن یہ کہ وہ ٹھنڈے کی وجہ سے برف بن جاتی ہے. الاذان لمن یجمع بین الصلاتین, حدیث پیچھے گزر چکی ہے. الاذان, اذان, لمن یجمع بین الصلاتین, اس شخص کے لیے کہ جو دو نمازوں کے درمیان جمع کرتا ہے, فی وقت الاولی منہما, ان دونوں میں سے کسی ایک کے وقت میں, فی الوقت الاولی, دونوں میں سے پہلی کے وقت میں, فی وقت الاولی منہما, ان دونوں میں سے پہلی کے وقت میں. مثال کے طور پر ظہر اور عصر کو جمع کرنا چاہتا ہے اور دونوں کو جمع کر رہا ہے پہلی کے وقت میں. پہلی کون سی ہے, ظہر, اور مغرب عشاء کو جمع کر رہا ہے پہلی میں یعنی مغرب میں. تو اس صورت میں جو اذان دی جائے گی تو کیا اذان ایک مرتبہ دی جائے گی یا دو مرتبہ؟ ظاہر بات ہے ایک ہی مرتبہ, کیونکہ لوگ جمع ہو چکے, لہذا اذان دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. الاذان, اذان, لمن, اس کے لیے, یجمع بین الصلاتین, جو دو نمازوں کے درمیان جمع کرتا ہے, فی وقت الاولی منہما, ان دونوں نمازوں میں سے پہلی کے وقت میں, یعنی دونوں نمازوں میں سے پہلی نماز کے وقت میں جو دو نمازوں کو جمع کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے اذان کیا ایک مرتبہ ہوگی یا دو مرتبہ ہوگی, اس بارے میں ہے. عن جابر بن عبداللہ قال سار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے, سارا چلے, حتی اتا عرفت فوجد القبۃ قد ضربت له بنمرۃ, یہاں تک کہ آپ عرفہ کے مقام پر آئے, آپ نے دیکھا کہ خیمہ آپ کے لیے اس کو گاڑا گیا ہے نمرہ مقام پر. فنزل بها حتی اذا زاغت الشمس, تو وہاں پر اترے یہاں تک کہ جب سورج ڈھل گیا. امر بالقصواء, تو آپ نے اپنی اونٹنی قصواء کا حکم دیا. فرحلت له, تو اس کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پالان ڈالا گیا. یہ ہم پڑھ چکے تو اس لیے ہم اس کا ترجمہ تھوڑا جلدی کر رہے ہیں. حتی اذا انتهى الى بطن الوادی, یہاں تک کہ جب آپ وادی کے درمیان میں پہنچے. خطب الناس, لوگوں کو خطبہ دیا میدان عرفہ میں. ثم اذن بلال ثم اقام فصلى الظهر, پھر بلال سے نے اذان دی, پھر اقامت کہی, بس آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی. ثم اقام فصلى العصر, پھر اقام, انہوں نے اقامت کہی. فصلى العصر, بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کی نماز پڑھائی. ولم يصلي بينهما شيئا, اور ان دونوں کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی. تو یہاں سے پتہ چلا کہ دو نمازوں کو اگر جمع کر رہے ہوں, ان میں سے پہلی نماز کے وقت میں دو نمازوں کو جمع کر رہے ہیں, تو ایک اذان دے گا اور ایک اذان دونوں نمازوں کے لیے کافی ہے. نہیں, اذان حی علی الصلاح حی علی الفلاح یہ کہنے کے بعد جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں. قصواء کا معنی ہوتا ہے, یہ اونٹنی کا نام ہے, اور پہلے ہم نے ذکر کیا تھا, اس کا معنی ہوتا ہے جس کے کان کٹے ہوئے ہوں, لیکن اس کے کان کٹے ہوئے نہیں تھے. اگلی حدیث بھی ہے بالکل اسی طرح آسان ہے. الاذان لمن جمع بین الصلاتین, اس شخص کے لیے اذان جو دو نمازوں کو جمع کرتا ہے. بعد ذهاب وقت الاولی منہما, ان دونوں میں سے پہلی کے وقت کے جانے کے بعد. دو نمازیں جمع کر رہا ہے لیکن پہلی کا وقت نکل گیا ہے, تو کب نمازیں جمع کر رہا ہے؟ یا تو جمع صوری میں یا پھر یہ ہے کہ جمع تاخیر میں. ٹھیک ہے نا, اگر دو نمازوں کو جمع کر رہا ہے, پہلی کا وقت نکل گیا ہے, دوسری کا وقت ہے, تو اس وقت جو اگر جمع کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے اذان کا کیا طریقہ کار ہے. عن جابر بن عبداللہ قال دفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی انتہا الى المزدلفہ,
दफा, आप अलैहिस्सलाम लौटे या फिर एक उतरे, हत्ता इंतहा, यहां तक कि पहुंचे, इलल मुज़दलिफा, मुज़दलिफा मकाम पर। वैसे दफा का माना होता है लौटना, वापस पलटना, यानी अरफा से वापस लौटे, यहां तक कि मुज़दलिफा पहुंचे। फसल्ला बिहल मगरिब वल इशा, तो वहां मगरिब और इशा की नमाज पढ़ी। किस वक्त में पढ़ी? इशा के वक्त में, पहली का वक्त निकल चुका था। बेअदानिन व इकामतैनी, एक अज़ान और दो इकामतों से। वलम युसल्ली बैनहुमा शैया, और उन दोनों के दरमियान कोई सुन्नत नहीं पड़ी, कोई नफिल नमाज नहीं पड़ी। अगली हदीस से आखिरी हदीस, अन इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हुमा क़ाल कुन्ना मअहू बिजमईन। इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ थे बिजमईन, मुज़दलिफा मकाम पर। फ़अज़्ज़ना, बस आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, फ़अज़्ज़ना सुम्मा अक़ाम फ़सल्ला बिनल मग़रिब सुम्मा क़ाल अस्सलातु, फ़अज़्ज़ना, बस उन्होंने अज़ान कही, सुम्मा अक़ाम, फिर इकामत कही, फ़सल्ला बिनल मग़रिब, बस हमें मगरिब की नमाज पढ़ाई, सुम्मा क़ाल अस्सलात फ़सल्ला बिनल इशा रकातैन, फिर कहा नमाज, बस हमें इशा की नमाज 2 रकातें पढ़ाई। फ़क़ुल्तु मा हाज़िहि सलातो क़ाल हाकज़ा सल्लैतु मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी हाज़ल मकान, तो मैंने कहा कि ये नमाज क्या है? तो उन्होंने फरमाया कि ये इसी तरह मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी है। तो ये इस हदीस के जो एक ताबिई हैं साइद बिन जुबैर, वो रिवायत करते हैं अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से, और वो फरमाते हैं कि हम उनके साथ थे। क़ाल अन इब्न उमर क़ाल कुन्ना मअहू बिजमईन, इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ थे मुज़दलिफा मकाम पर। तो उन्होंने जो इस तरीके से जो अजान दिलवाई और उसके बाद जो उन्होंने नमाज पढ़ाई। क्या कहा आपने? सुम्मा क़ाल, सुम्मा अक़ाम, जी हाँ, फिर इकामत कही जी, फिर कहा, यानी अजान दी, उसके बाद इकामत कही, मगरिब की नमाज पढ़ाई, मगरिब की नमाज पढ़ाने के बाद खड़े होकर कहा कि नमाज पढ़ो, अस्सलात, नमाज पढ़ो, लोगों को कहा नमाज पढ़ो। नहीं, सल्लु सलात, यानी कहा कि मगरिब की नमाज से फारिग हो गए, नमाज पढ़ो, दोबारा कहा, खड़े होकर कहा कि नमाज पढ़ो, ये मतलब है। तुम अकामा, फिर इकामत कही, नहीं, इसका मतलब यह है कि एक और रिवायत के अंदर अल्फाज तुम अकामा है, ठीक है ना, तुम अकामा अस्सलात की जगह पर एक रिवायत के अंदर अल्फाज, इसका माना नहीं है, इसकी एक और रिवायत के अंदर अल्फाज है, जी है, ये मतलब है। यानी सुबह अकामा ये लफ्ज ज्यादा बेहतर है। अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने भी कहा है कि ये लफ्ज महफूज है, जबकि ये सुम्मा क़ाला अस्सलात ये लफ्ज महफूज नहीं है। मतलब है कि ये नहीं कहा कि नमाज पढ़ो, बल्कि कहा कि इकामत कहो, या उन्होंने इकामत कही। कितने बाब आएंगे फाइनल इम्तिहान में? तो जहां तक आपने जो शशमाई का जो इम्तिहान दिया था उसके बाद से हम इंशाल्लाह जितना भी पढ़ा है, तो जहां से मतलब हमने पढ़ना शुरू किया था, ठीक है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ये तो फिर माएं बताएंगी कि वो लफ्ज दफा होना किस मानों में इस्तेमाल करती हैं। वैसे लफ्ज दफा का माना यही होता है, धकेल देना, लौट देना, इनकार कर देना, वापस पलटाना।